سبحان اللہ. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحان اللہ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان اللہ. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوں. میں نے سورہ فاطر میں سے مختصر تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے جمیع انسانوں کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کے آگے ان کی کیا حیثیت ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ اے انسانو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے آگے تم محتاج ہو، فقیر ہو. سبحان اللہ. اور اپنا تعارف کرایا کہ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی رب العالمین بے پرواہ ہے، اسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کے آگے وہ مجبور نہیں ہے. سارے کے اس کے سامنے عاجز ہیں، محتاج ہیں، مجبور ہیں. سب کے سب مانگنے والے ہیں، دینے والی رب العالمین کی ذات ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز دیا دوست کا. اگر میرا زمین پر دوست ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کما پیش 80 سال کی عمر کے ہیں.
یہ لیکن اولاد سے محروم ہے، بیٹے سے محروم ہے۔ یہ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرا خلیل ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اولاد ہوتی، بیٹا ہوتا تو 80 سال اس نعمت سے محروم رہتا۔ آج دیکھیں کہ افسوس، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے محتاجوں سے، فقیروں سے لوگ مانتے ہیں۔ کتنی یہ بے انسانی اور بے قدری ہے انسان کی۔ اللہ کا خلیل ہے، کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ رب العالمین سے عرض کر رہا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما اور نیک اور صالح عطا فرما، یعنی بیٹے کے معاملے میں بھی اللہ کا محتاج اور نیک اور صالح ہونے میں بھی رب العالمین کا محتاج۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین سے مانگا اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے یعنی حلیمت یعنی نیک صالح عطا فرمایا۔ بیٹا اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا، پھر تعریف کس کی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ بیٹا رب العالمین سے مانگا، اللہ نے یہ نعمت عطا کی، پھر تعریف کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو پروردگار کی پہچان نصیب کرے۔ سبھی کے سب اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے، جو بت پرست قوم تھی، بت پرست قوم تھی، ان کے سامنے اپنا عقیدہ کیسے بیان کرتا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ وہ پروردگار ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت کی، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے رب العالمین مجھے صحت عطا فرماتا ہے۔ یعنی میں پیدا ہونے میں بھی اللہ کا محتاج، میں ہدایت کے معاملے میں بھی اللہ کا محتاج، یعنی میں کھانے میں بھی رب کا محتاج اور پینے میں بھی رب العالمین کا محتاج۔ اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو صحت کے معاملے میں بھی رب العالمین کا محتاج۔ یہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے اپنا عقیدہ بیان کرایا کہ اللہ کے آگے سارے کے سارے محتاج فقیر ہیں۔ اب دیکھیں کہ یونس علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، رب ناراض ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے رب کی کس طریقے سے رب العالمین سے مانگ رہا ہے۔ اب اللہ سنانا چاہتا ہے کہ مشکل کشا ہوتا تو میرا پیغمبر یونس علیہ السلام ہوتا۔ اب اللہ ناراض ہو گیا، مچھلی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ مچھلی اس کو نگل دے۔ اب دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کے متعلق اللہ کتنا بے پرواہ ہے۔ اللہ کے وحی کا اس نے انکار نہیں کیا، صرف انتظار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض کتنا ہوا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل گیا، اپنے اوپر ندامت کرنے لگا، رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا پیغمبر یونس علیہ السلام اگر یہ کلمات نہ کہتا، میں قیامت کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتا۔ اب اللہ کا
रات का अंधेरा, मछली के पेट का पानी का अंधेरा, तीन जुल्मात के अंदर रब्बुल आलमीन के सामने इल्तिजा करके क्या कहता है? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई हाजत रवा नहीं, नहीं इस तकलीफ से मुझे निजात देने वाला कोई नहीं। आज देखें कि लोगों ने अपने मुश्किल कुशा बनाए हुए जो कब्रों के अंदर दफन है, वो जो अर्श पर मुस्तवी जिंदा अल्लाह है, उसको छोड़ करके फकीरों मोहताजों को मांग रहे हैं। बताओ, अल्लाह ये सुनाना चाहता है कि मेरा पैगंबर अगर बताओ अगर मुश्किल कुशा होता तो मुश्किल में होता, किसको किससे मांगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ कबूल की या नहीं की? फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ को कबूल किया और रब्बुल आलमीन उसको निजात दी। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह बताना चाहता है कि रब्बुल आलमीन के आगे सारे के सारे मांगने वाले हैं। इतना बेपरवाह है, अगर न कबूल करे तो कोई मजबूर करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने परवरदिगार से 3 दुआएं मांगी, अल्लाह ने 2 मेरी दुआएं कबूल की और 1 दुआ अल्लाह ने मेरी कबूल नहीं की। देखें कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर है, अपने बेटे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ कबूल तो नहीं की लेकिन उसको डांटा, इन्नी आइज़ुकन तकून मिनल जाहिलीन। खबरदार, इस नाफरमान के लिए अगर दोबारा मैं निगाहों में बताओ, नूह अलैहिस्सलाम जिसने 950 साल अल्लाह की तौहीद के लिए कौम की अज़ियतें और तकलीफें बर्दाश्त की, एक सवाल किया, अल्लाह ने क्या कहा? डांटा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे क्या कहा? काल रब्बी इन्नी आऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। अल्लाह, मैं तेरी इस नाराजगी से पनाह तलब करता हूँ, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया, मेरे ऊपर रहम नहीं किया, अल्लाह मैं नुकसान वालों में से हो जाऊंगा। ये कितना रब्बुल आलमीन ये बताना चाहता है कि रब का पैगंबर है लेकिन अल्लाह के आगे आजिज़ और मोहताज है। अल्लाह को मजबूर करने वाला कोई नहीं। अगर अल्लाह मजबूर होता तो नूह अलैहिस्सलाम बयान करता। बताओ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मुश्किल के अंदर है, बदर का मकाम है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब कर रहे हैं, अल्लाह ने मदद की या नहीं की? आज देखें कि उम्मती है, कलमा गो है, लेकिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के तरीके सुन्नत को हमने छोड़ा हुआ है। अल्लाह का पैगंबर है, अब मदद की जरूरत है, किससे मांग रहा है? रब्बुल आलमीन से। अल्लाह ने मदद की नहीं की तो मेरे दोस्तों रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम पहचाने। सारे के सारे अल्लाह के आजिज़ और मोहताज और फकीर हैं और अल्लाह की ज़ात है वो बेपरवाह है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजार की घड़ियां खत्म होती है, अभी आपके सामने खिताब लाजवाब फरमाते हैं हमारे मेहमान खसूसी बिरादर गिरामी मौलाना कारी मोहम्मद इब्राहिम जूनागढ़ी साहब। ये कुर्सी ठीक रहती है, ठीक, मैं इस पे बैठ जाऊँ, कोई मसला ही नहीं है, बल्कि खिताबत वाली कुर्सी भी वही है मेरे लिए, वही है, ये परेशान ये वो बाबू के लिए असल खतीब पंजाब कुर्सी